زید بن سانا یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے ابتدا میں، پھر اسلام لے کر آئے تھے. یہ قبل اسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ قرض دیا ہوا تھا کھجوروں کا. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر پکڑی، کھینچی اور کہا کہ میرا قرضہ واپس کیجیے، اور سخت گفتگو کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم عبد المطلب کی جو اولاد ہو یہ قرض کو واپس کرنے میں دیر کرتے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، وہاں پر موجود تھے. تو حضرت عمر نے جو ہے ان کو جھاڑا اور سخت ان کے ساتھ گفتگو کی. نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم ہی تھا، مسکراہٹ تھی، کہ جانتے تھے کہ یہ زید بن ثانہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، جو تم نے معاملہ کیا ہے تمہارا معاملہ ہم دونوں کے بارے میں الگ الگ ہونا چاہیے. تم مجھے کہتے کہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں، اور زید بن ثانہ کو کہنا تھا کہ اپنا قرضہ وصول کرنے کے اندر کچھ نرمی اختیار کریں. یہ کون سا طریقہ ہے سختی کے ساتھ لینے کا؟ نرمی اختیار کریں. اور مجھے کہنا تھا کہ میں ادا کر دوں. پھر زید بن ثانہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں. مہلت جو دی گئی تھی، جو طے ہوا تھا کہ کتنے عرصے میں واپس کرنا ہے، اس میں 3 دن تو باقی ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ دیر کرنے والا ہوں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس کا قرض بھی واپس کرو اور اچھے انداز میں واپس کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرضہ بھی واپس کیا اور ساتھ ہی ان کو مزید اور بھی دیا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مال تھا اسی میں سے حضرت عمر نے قرضہ بھی واپس کیا اور مزید دیا. زید بن ثانہ جو ہے وہ اسلام لے کر آ گئے اور انہوں نے یہ بیان کیا علامات نبوت میں سے جتنی بھی نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لی تھی، سوائے 2 باتوں کے. صرف 2 باتیں نہیں دیکھی تھی، باقی ساری کی ساری باتیں دیکھ لی تھیں، اور وہ بھی آج میں نے دیکھ لی. اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ رہا ہوں. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. 2 باتیں یہ تھیں کہ ان کا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عفو درگزر ہے یہ ان کے غصے کے اوپر، جلالی کے اوپر غالب رہے گا. دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جیسا جیسا سختی کا، جہل کا معاملہ کیا جائے گا، ان کا عفو درگزر بڑھتا چلا جائے گا. کسی کو تنگ کریں، تھوڑا تنگ کریں برداشت کر لے گا، پھر تھوڑا اور تنگ کریں برداشت کر لے گا، لیکن جب اور آگے بڑھیں گے تو بولے گا بس ہو گئی، وہ بدلہ لے گا، ٹھیک ہے نا، یا سختی کرے گا کہ بس جتنا کر سکتا تھا برداشت کر لیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا زیادہ جہل کا مظاہرہ کیا جاتا اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر یہ بڑھتا چلا جاتا، اور نتیجہ عمومی طور پر اکثر اغلب طور پر یہ سامنے آتا کہ سامنے والا بالآخر ایمان لے کر آ جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے فوائد ظاہر ہوتے.